آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ و سابقہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز، ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں اور اتنی جید شخصیات ہیں کہ جن کی بدولت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا دور ہو یا تابعین کا دور ہو یا تبع تابعین کا دور ہو، آگے اولیاء صلحاء کا دور ہو، ایون کہ آج تک جو دین کی چمک اور جو دین کی رونق اور جو دین کی حقیقت اور جو قرآن و سنت کا فیضان حقیقی معنوں میں آج ہمارے خاندانوں میں اور ہماری نسلوں میں موجود ہے، یہ ان اکابرین کی محنت کا صلہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسلام کا نام لیتے وقت اپنے اکابرین کو اور ان کی محنت کو اور ان کی کاوشوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور جو رب ذوالجلال نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اپنی آنے والی نسل کو اس مقام و مرتبے کا اظہار کر کے ان کو بتاتے بھی رہنا چاہیے۔ امام اعلیٰ حضرت کے کئی مراتب ہیں، شان فقاہت ایک الگ موضوع ہے، آپ کا حدیث میں جو مقام ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کو خطاب دیا گیا امیر المومنین فی الحدیث، اور یاد رکھیں کہ یہ خطاب امام اعلیٰ حضرت سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، امیر المومنین فی الحدیث ہونا۔ اس طرح کر کے اگر تفسیر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، اگر علم توقیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو امام زمانہ کہا جاتا ہے، اگر عقائد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو قائد اہل سنت اور آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اگر بات فقہ کی آتی ہے تو آپ کو مجتہد فی الفقہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا امام اعلیٰ حضرت کی بہت ساری شانیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1 بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا اس بارش کا آخری حصہ بہتر ہے۔ مطلب یہ تھا کہنے کا کہ کبھی بارش کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ کسانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، زمین کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کبھی بارش کا جو آخری حصہ ہے وہ زمین کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی غیر صحابی سے اتنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے کہ غیر صحابی کوئی بھی عمل کر کے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کر کے اور کوئی بھی نیکی کا کام کر کے صحابی کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی اگر ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا وہ صحابی کی ایک مٹھی جو صدقہ کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات! حالانکہ احد پہاڑ کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ 14 کلومیٹر ہے، کہ 14 کلومیٹر وہ لمبا ہے اور 8 کلومیٹر وہ چوڑا ہے، اور یہ کائناتی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء نے احد پہاڑ کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ جہاں پہ جنت میں آقا کریم کا مقام ہوگا وہیں پہ احد پہاڑ بھی ہوگا۔ لیکن اس کے قائم مقام اگر غیر صحابی صدقہ کرے تو صحابی کی جو مٹھی بھر جو صدقہ کرنے کی نیکی ہے وہاں تک غیر صحابی پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو گویا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو خیر ہی خیر بنایا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے اپنے محبوب کے دم قدم سے، اپنے محبوب کی عظمت کے پیش نظر، میں نے اپنے محبوب کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر لوگوں میں سے تمہیں نکال کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے کہ میرے محبوب بھی اعلیٰ ہے، ان کو ملنے والی کتاب بھی اعلیٰ ہے، ان کو جو دین ملا ہے وہ دین اعلیٰ ہے، جو ان کو زمانہ ملا ہے وہ زمانہ اعلیٰ ہے، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ جو میرے محبوب کی امت ہے وہ امتوں میں اعلیٰ مقام اس کا ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں رب ذوالجلال نے آج کا کوئی جٹ ہو، کوئی بوتل ہو، کوئی کسائی ہو، نائی ہو، کوئی داڑھی والا ہو یا داڑھی کے بغیر ہو، وہ فاسق و فاجر ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے تو اس آیت کا مصداق وہ بھی ہے اللہ کے قرآن کے اس فیصلے کے مطابق، اور بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق، اور ترمذی شریف کی اس حدیث کے مطابق کہ میری امت خیر ہی خیر ہے، میری امت اس بارش کی طرح ہے کہ کبھی اس بارش کا پہلا حصہ، کبھی بارش کا آخری حصہ۔ تو یہاں پہ محدثین نے جرا کی کہ آقا کریم یہ بتانا چاہتے ہیں، قرآن کی اس آیت کنتم خیرہ کو اگر لیا جائے اور آقا کریم کے فرمان کہ میری امت بارش کی طرح ہے اور اس کا پہلا حصہ بہتر اور اس کا آخری حصہ بہتر، اس کا کلیتاً اور حقیقت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کی پوری امت مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے خیر بنایا، اول بھی آخر بھی۔ اب اول کیا ہے؟ صحابہ و اہل بیت۔ اول وہ ہے جنہوں نے مکھڑا ودوہا کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، اول وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتا دیکھا، اول وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اول وہ ہے کہ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے قربان کروا کے دین مصطفی کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اب چونکہ اول بہتر ہے، اس کے دلائل تو دے دیے، وہ تو واضح ہے، صحابہ و اہل بیت کا مقام و مرتبہ اور ان کو جو رب نے فضل و کمال عطا فرمایا وہ تو واضح ہے۔ آخر کیسے بہتر ہے؟ آخر بہتر اس لحاظ سے ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اب یہ آخر کی بات کر رہا ہوں، صحابہ و اہل بیت اول ہیں لیکن امت ساری خیر ہے۔ تو آج جو امت ہے، جو آج لوگ موجود ہیں، ان میں خیر والے لوگ کون ہیں اور ان میں بارش کی مثال والے لوگ کون ہیں اور ان میں بہترین لوگ کون ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا جو میرے نائبین ہیں، جو میرے علم کے وارث ہیں، جو میرے ممبر پر بیٹھنے والے ہیں، الذین یحیون سنتی ویعلمونہ الناس، وہ لوگ میرے نائب ہیں، وہ لوگ میرے خلفاء ہیں، وہ لوگ امت خیر میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری لائی ہوئی شریعت کو، میرے لائے ہوئے دین کو، میرے لائے ہوئے پیغام توحید کو، میرے لائے ہوئے پیغام رسالت کو، میری صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کے کردار کو اور ان کی قربانیوں کو، جو قیامت تک جو آنے والی امت ہے ان کو جو دین کا سکہ پڑھانے اور سکھانے والے ہیں وہ میرے ممبر و محراب کے وارث ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ وہ کون ہے؟ علماء۔ وہ کون ہے؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے حق بولنے والے۔ وہ کون ہے جو فسق و فجور کے خاتمے کا درد رکھتے ہیں؟ ابھی 5 انگلیاں میرے دوستوں برابر نہیں ہیں۔ آج کوئی کہے کہ یہ فلاں مولوی ہم اس کو جانتے نہیں، تم جانو یا نہ جانو اللہ کا قرآن بھی ان کو جان رہا ہے، محمد کا فرمان بھی ان کو جان رہا ہے۔ اب یہاں پہ نائبین جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، ان کے بارے میں ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر، ابو داؤد شریف کی 2 جلد میں یہ حدیث
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے کہ آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، میری امت کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا. کن کو بھیجتا رہے گا؟ علی رأس کل مئۃ، ہر 100 سال کے سرے پر، ہر 100 سال کے اول میں یا ہر 100 سال کے آخر میں، کبھی اول میں کبھی آخر میں. من یجدد لہا دینہا، ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا جو اس امت کے لیے ان کے دین کو تجدید کر دے گا، ان کے دین کو نیا کر دے گا اور تجدید کر کے دین محمدی امت کے سامنے پیش کرتا رہے گا. اب یہ جو لفظ ہے مجدد، یہ 100 سال کے بعد ہوتا ہے. تو لہذا ہم اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت، یہ کوئی 1 صدی کا نہیں، 2 صدی کا نہیں، بلکہ یہی مسلک داتا صاحب کا ہے، یہی مسلک خواجہ صاحب کا ہے، یہی مسلک خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، یہی مسلک آگے چل کر پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہی مسلک سیال شریف کا ہے، اور وہی مسلک حضرت مجدد انفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ہے. یہی مسلک اہل سنت جس کی آج چاندنی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہی مسلک سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کا ہے. یہی مسلک کربلا میں اسلام کے جھنڈے کو عروج دے رہا تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے کہ یزیدیوں کے سامنے جب امام علی مقام یہ جملہ اپنے نانے کا پڑھ کے ان کو بتا رہے تھے، اپنی شان کو بھی واضح کر رہے تھے اور قیامت تک اہل سنت کے پرچم کو بلند کر رہے تھے. کیا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ. اے لانتیو، کیا تم نے ہمارے نانے کا فرمان نہیں سنا کہ میرے بھائی حسن کے بارے میں اور میرے بارے میں ہمارے نانا جان یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو پتہ چلا کہ مسلک اہل سنت برحق ہے، مسلک اہل سنت اولیاء کا مسلک ہے، مسلک اہل سنت صحابہ اکرام کا مسلک ہے، مسلک اہل سنت محدثین کا مسلک ہے، مسلک اہل سنت مفسرین کا مسلک ہے. ہماری تار مدینہ شریف سے کٹی ہوئی نہیں ہے، ہماری تار مدینہ شریف سے جڑی ہوئی ہے. ہم کسی ایسے درخت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ جس درخت کو کسی دوسرے ایرے کی نالی سے پانی ملتا ہو. ہم ایسے شجر سے وابستہ ہے کہ جس شجر کو پانی ملتا ہے تو جب بھی ملتا ہے ماہ مدینہ کے باغ سے ملتا ہے اور ان کے ہی فیضان سے مسلک اہل سنت آباد ہے. لہذا 14 صدیوں میں ہمارے مجددین ہیں اور ان مجددین کا ہم تعارف کروا سکتے ہیں، اور صرف تعارف ہی نہیں، ہم ان کا نام بتا سکتے ہیں. اور صرف نام ہی نہیں، یہ جو حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا بندہ بھیجتا رہے گا جو کہ امت مصطفیٰ کے لیے دین کے اوپر جتنا بھی گرد و غبار ہوگا اور دین کے اوپر جتنا بھی رسم و رواج کی آلودگی پڑ چکی ہوگی، گرد و غبار پڑ چکی ہوگی، ان تمام رسم و رواج کو ختم کر کے اور بد عقیدگیوں کے پردوں کو ہٹا کے دلائل قرآن و سنت کے دے کر امت مصطفیٰ کے لیے جو دین اسلام ہے اس کو تر و تازہ بنا کے امت کے سامنے پیش کر دے گا. تو سب سے پہلے مجدد جو پہلی صدی کی ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور جو دوسری صدی کے مجدد ہیں، یہ تھوڑی سی تحقیقی بات ہے، آپ چاشنی اور مٹھاس کی ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، آپ کو کافی نالج انشاءاللہ ملے گا. دوسری صدی کے مجدد ہیں امام مالک بن انس، جن کی موطا امام مالک ہے. اور جو تیسری صدی کے مجدد ہیں وہ امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم ہیں، جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے امام سجاد ہے حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے.
اور پھر تیسری صدی میں جو دوسرے مجدد ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. تو اب دیکھنا کہ ہر صدی میں اور ہر صدی کے ہر سال میں ہمارا بندہ موجود ہوگا, ہمارا امام موجود ہوگا. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آج کے دن سے لے کے آج کے گھنٹہ تاریخ وار سے لے کے ہم ہجری سال کے شروع ہونے تک اور بارگاہ مصطفیٰ تک اپنا تعارف کروانا چاہتے بھی ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں. چوتھی صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام طحاوی ہیں اور امام ابو حاتم رازی ہیں. اور پانچویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام ابو نعیم ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آقا کریم نے اپنا خلفاء کہا, جن کے بارے میں یہ لفظ آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ خیر ہے, یہ امت مصطفیٰ کی انفرادیت ہے جو کسی دوسری امت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی, کیونکہ نبی جو ہے وہ قیامت تک اب دوسرا آنا نہیں اور حضور خاتم النبیین ہے. اور ان مجددین کا آنا جہاں پہ دین کو تر و تازہ کرنا ہے وہاں پہ ختم نبوت کے جھنڈے کو بھی عروج عطا فرمانا ہے. کیونکہ پہلے جب امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو پھر نیا نبی آتا تھا, اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے. امت مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اب نبی قیامت تک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد نہیں آئے گا, لیکن ان نبیوں جو سارے ہیں ان کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو قیامت تک اجاگر رکھنے کے لیے اور امت مصطفیٰ میں ان کو رائج کرنے کے لیے اور بد عقیدگی اور فسق و فجور اور گناہ اور دول مدل کو ختم کرنے کے لیے مجددین جو ہے وہ علماء بن کے, آقا کریم کے وارثین بن کے اور حضور کے علم کے وارث بن کے اور حضور کے نائب بن کے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے. کیا بات. اسی طرح کر کے پانچویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام قدوری ہیں جن کی قدوری شریف ہے. اور اسی طرح پانچویں صدی میں ہمارے جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن غزالی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. چھٹی صدی میں جو مجدد ہیں امام فخر الدین رازی ہیں. اور اسی طرح کر کے ساتویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام جمال الدین بن افریقی ہیں, محمد بن افریقی رحمۃ اللہ علیہ 711 ہجری میں. اور ان کے ساتھ ساتویں صدی ہجری کے جو ہمارے مجدد ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی یہ آپس میں خونی رشتے کے اعتبار سے ملویر کبھیر ہیں. اور آٹھویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور ان کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. اور نویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام جلال الدین ابو بکر عبد الرحمن یعنی کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کی الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور 8 جلدوں میں عربی میں ہے. اور یہ وہ ہستی ہے امام جلال الدین سیوطی جن کو 57 مرتبہ حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا, جن کی تاریخ الخلفاء ہے. یہ مسلکن شافعی تھے. اور 9ویں صدی ہجری میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام سید شریف جرجانی ہیں جن کو مختصر نام کے ساتھ امام جرجانی کہا جاتا ہے. اور 10ویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام قسطلانی ہیں جن کا پورا نام امام شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی ہے, امام قسطلانی. اور اسی طرح جو 11ویں صدی ہے اس میں ہمارے 2 مجدد ہیں. ایک کا نام ہے امام ملا علی بن سلطان قاری جن کو چھوٹے نام کے ساتھ امام ملا علی قاری. یہ تھے افغانستان کے, لیکن ان کا نصاب مکہ شریف میں جا کے ہوا, جنت المعلا قبرستان جہاں پہ 6000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں, اور جہاں پہ 500 سے زائد اہل بیت کے افراد دفن ہیں, اور جہاں پہ سیدہ خداجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے. جنت المعلا یہ جو شمالی ایریا ہے مکہ شریف کا, اس قبرستان میں امام ملا علی قاری مدفون ہے. آپ کی تاریخ وفات 1011 ہجری ہے. افغانستان کے تھے لیکن آپ کا مدفن جنت المعلا قبرستان بنا. اور ان کے ساتھ عارف باللہ
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے مجدد ہیں 11ویں صدی کے، جن کی مکتوبات شریف ہے، جن کی مکتوبات شریف کا درس نور ٹی وی چینل پر پیر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ مکتوبات شریف اتنی مستند کتاب ہے جو آپ نے دین اکبری کے مقابلے میں لکھ کر دین اکبری کا صفایا کیا۔ مغلیہ خاندان کا جو بادشاہ تھا جلال الدین اکبر، اس نے ایک علیحدہ دین بنایا تھا، اور رافضیت کی جو اصل پنیری ہے بر صغیر میں وہ جلال الدین اکبر کی بادشاہت سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے ایک وزیر سے شروع ہوئی ہے۔ اس بندے کا مقابلہ اس بادشاہ کا اس مرد کلندر نے کیا، عارف باللہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ آگے پھر ان کا فیض چلتا چلتا حضور شیر ربانی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور آگے وہی فیض چلتا چلتا حضرت کرما والا شریف کی صورت میں موجود ہے، آگے وہی فیض چلتا چلتا کیلا والا شریف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، آگے پھر وہی فیض چلتا چلتا بھکی شریف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہی فیض آگے چلتا چلتا مجددانہ کردار جو تھا وہی چلتا چلتا آج اگر زندہ صورت میں شکل ہم نے دیکھنی ہو تو پھر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ وہ مرید ہیں بھکی شریف میں، بھکی شریف مرید ہیں کیلا والے، اور کیلا والے مرید ہیں شرق پور میں، اور شرق پور مرید ہیں پھر آگے جا کے میاں صغیر احمد نقشبندی اور میاں تنویر احمد نقشبندی، جس درگاہ کے ابھی سجادہ نشین ہے۔ تو دیکھو کہیں سے ہمارا سلسلہ کٹا ہوا نہیں، اور 12ویں صدی میں ہمارے مجدد ہیں امام شیخ ملا جیوند رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ہے امام عارف باللہ امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ، جن کو امام نابلسی کہا جاتا ہے۔ اور 13ویں صدی میں ہمارے مجدد حضرت بحر العلوم مولانا عبد العلی لکھنوی ہے، اور ان کے ساتھ 13ویں صدی میں جو ہمارے مجدد ہیں وہ امام احمد بن اسماعیل امام طحطاوی ہے، ایک ہے امام طحاوی اور ایک ہے امام طحطاوی، اور ان کے ساتھ 13ویں صدی میں ہمارے مجدد ہیں علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ہے علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر آگے 14ویں صدی آ جاتی ہے۔ 14ویں صدی میں ہمارے مجدد ہیں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب چل رہی ہے 1444 ہجری۔ اب جن کو اللہ اپنے محبوب کا نائب بنائے، خلفاء میں شامل کرے، جید کبار بڑے بڑے علماء کے منصبوں سے بھی بڑا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نائب ہونے کا رتبہ عطا فرماتا ہے، تو پھر ان کو رب ذوالجلال صلاحیتیں بھی غیر معمولی عطا فرماتا ہے۔ امام اعلیٰ حضرت کو جو رب ذوالجلال نے صلاحیتیں عطا فرمائیں، آج اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے وہ حقیقت آپ کی ذہانت کا، آپ کی قوت حافظہ کا، آپ کی تحریر کے زور کا، آپ کے قوت استدلال کا، آپ کی قوت استخراج کا، تنقیح و توقیق کا، آپ کی تصحیح و تخریج کا، آپ کی تطبیق و توجیہ کا، آپ کی استحضار جزئیات کا۔ اگر آج ہم جب پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اتنا دماغ اور اتنی یادداشت کسی ایک بندے کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز، ان کو اگر مجدد اس وقت کے ہم عصر جو ان کے علماء تھے، اگر انہوں نے آپ کو 46 سال کی عمر میں، 68 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہے، 46 سال کی عمر میں آپ کو مجدد میت حاضرہ کا خطاب عطا فرمایا ہے، سارے علماء عرب اور عجم کے، شرق اور غرب کے، بر صغیر، ہند اور سارے عجم اور عرب کے، مکہ شریف اور مدینہ شریف، سب علماء نے، سب اولیاء نے، سب ولیوں نے، سب درگاہوں نے
متفقہ طور پہ اگر آپ کو مجدد مانا ہے اور آپ کو مجدد نیت حاضرہ کا خطاب دیا ہے اور آپ کو آقا کریم کا نائب تسلیم کیا ہے تو وہ کوئی ایسے نہیں کیا. 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن پاک، 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ہدایت النحو کی شرح، 13 سال 4 مہینے 10 دن میں سارے علوم درسیہ پڑھ کر مفتی کورس کر کے درس و تدریس کا بھی آغاز کر دیا اور فتویٰ نویسی کا بھی آغاز کر دیا. 13 سال 4 مہینے 10 دن. امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 21 سال کی عمر میں آپ نے پہلی اردو میں کتاب لکھی. 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. 22 سال کی عمر میں سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ 4 بڑے سلسلے ہیں. ان میں سے ایک سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے، باقی تینوں حضرت مولا علی تک جاتے ہیں. ان 4 سلسلوں کی آپ کے مرشد نے آپ کو اجازت بھی دے دی تھی اور آپ کو خلافت بھی دے دی تھی. 22 سال کی عمر میں امام اعلیٰ حضرت کے جو ہم اثر ہیں، کوئی ایک بھی جو آج کل اسلام کا نام لینے والے ہیں، اس پائے کا بندہ اپنی صف میں سے دکھا نہیں سکتے. امام اعلیٰ حضرت نے 27 سال کی عمر میں فارسی زبان میں کتاب لکھی، 8 سال کی عمر میں عربی میں، 21 سال کی عمر میں اردو میں اور 27 سال کی عمر میں فارسی زبان میں کتاب لکھی. اور جب آپ نے پہلا سفر حرمین طیبین طاہرین فرمایا، حج کے لیے مکہ شریف پہنچے، تو آپ کے علم کے زور کو دیکھ کے مکہ المکرمہ کے علماء نے ایک مجلس حدیث بٹھائی اور اس میں سے مجلس حدیث میں امام اعلیٰ حضرت کو کھڑا کر کے 500 حدیث متون کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ عربی عبارت پڑھنے کا چیلنج دیا. امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عربی علماء مکہ المکرمہ کے صحن حرم میں ان علماء کی مجلس میں ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے محض 22 سال کی عمر میں 500 حدیثیں متن تخریج اور روایتاً درایتاً سنا کر پورے کے پورے عرب کے علماء کو وزیرہ حیرت میں ڈال دیا. اور ان سارے علماء نے آپ کو 22 سال کی عمر میں اجازت حدیث عطا فرما دی. آپ کی ایک شان فقاہت ہے، فقیہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب بخاری شریف میں یہ فرمان موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر خائی کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو فقیہ بنا دیتا. اس بندے کو کیا بنا دیتا؟ فقیہ بنا دیتا. آپ کی فقہ کا یہ درہ امتیاز ہے کہ آج تک 104 سال ہو گئے ہیں امام اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ کی فتاوی کی کتاب کے مقابلے میں نہ کوئی پہلے کتاب، یعنی اردو زبان میں اتنا بڑا لٹریچر، کتنا بڑا 22,000 صفحات پر مشتمل 6,847 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے 206 رسائل اور ہزاروں مسائل جو ان کے ذہن میں آتے ہیں، آپ نے لکھ کے پوری دنیا کو وزیرہ حیرت میں ڈال دیا. فتاوی رضویہ شریف 33 جلدوں پر مشتمل ایک بندے کی کتاب، اور یہ آپ کی فقہ میں انسائکلوپیڈیا ہے. آپ کی بلاغت کی کتاب علیحدہ ہے، آپ کی علم توقیق پہ کتاب علیحدہ ہے، آپ کی علم تفسیر پہ کتاب علیحدہ ہے، آپ کی علم حدیث پہ کتاب علیحدہ ہے، آپ کی علم بلاغت پہ کتاب علیحدہ ہے، آپ کی تفسیر پہ کتاب علیحدہ ہے، اور آپ کا جو کنز الایمان ترجمہ ہے وہ تو پھر کنز الایمان ہے. امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
ان کی شان فقاہت کو اگر تم نے دیکھنا ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ علم فقہ کوئی ایک علم نہیں ہے، کئی علوم کا مجموعہ ہے، اور علم فقہ وہ محل ہے کہ جس کے 8 ستون ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 حافظہ، اگر حافظہ ہوگا تو پھر مطالعہ کا فائدہ ہوگا، اگر حافظہ نہ ہو بندہ جتنا مرضی پڑھتا جائے وہ یاد نہیں رہے گا، تو حافظہ ہونا ضروری ہے۔ اور امام اعلیٰ حضرت کو رب ذوالجلال نے جو حافظہ عطا فرمایا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ انڈیا کے ایک شہر پیلی بھیت میں مہمان گئے تو وہاں پہ تھے محدث سورتی، ان کے ہاں آپ ٹھہرے تو ان کے کتب خانے میں ایک کتاب تھی العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، عربی زبان میں۔ تو امام اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ آپ یہ کتاب مجھے ادھار دے دیں کہ میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے، پڑھ کے واپس کر دوں گا، تو انہوں نے دے دی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ دوسرا دن بھی امام اعلیٰ حضرت کو پیلی بھیت وہاں پر رکنا پڑا، کسی اور مہم نے دعوت کی تو آپ رک گئے۔ تو جب دوسرا دن رکے اور تیسرے دن جانے لگے تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اعلیٰ حضرت کو کہ احمد رضا کو کتاب لیتے جاؤ فتاوی کی العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ تو امام اعلیٰ حضرت کہنے لگے اب اس کتاب کو لے کر بریلی شریف میں جانے کی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے رات کو صرف ایک انگلی کے ساتھ ایک نظر پھیری ہے، مجھے ایک ایک لفظ اس کتاب کا یاد ہو گیا۔ یہ آپ کا قوت حافظہ تھا۔ باقی وہ مشہور مثال حفظ کرنے کی وہ تو آپ نے سن رکھی ہے، لیکن یہ چونکہ میرے ذہن کے مطابق شاید اچھی بات تھی تو میں نے بیان کر دی۔ دوسرا ستون جو ہے فقاہت کا، کہ جس فقیہ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حافظے کے بعد، وہ ہے کہ بندے کا ذہین ہونا۔ حافظہ تیز ہونا اور چیز ہے، ذہین ہونا اور چیز ہے، کہ تم کسی بات کو پڑھو اور پھر سمجھ جاؤ۔ اور امام اعلیٰ حضرت ذہین کتنے تھے، کس قدر آپ کی ذہانت تھی۔ امام اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مولانا محمد حسین میرٹھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر نے آپ کو لکھنے سے روکا، تو امام اعلیٰ حضرت لیٹے لیٹے مجھے آنکھیں بند ہی ہوتی تو کسی فتوے کو جس وقت دلائل کے زور پہ لکھواتے تو مجھے بتاتے فلاں الماری میں فلاں کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کی فلاں جلد ہے، اس کا فلاں صفحہ ہے، اوپر سے اتنی لائنیں چھوڑ دو، نیچے سے اتنی لائنیں چھوڑ دو، فلاں لائن کے فلاں کنارے پر دائیں کنارے پر یا بائیں کنارے پر فلاں لفظ لکھا ہے، وہاں سے دیکھ کے لکھ دو۔ اس قدر آپ کی ذہانت تھی۔ اور استحضار جزئیات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فتویٰ لکھتے وقت جو فقہ کی جزئیات ہیں ان کا دریا بہانا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز جنازہ کا اعادہ کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز جنازہ کے اعادہ کرنے پر، دوبارہ پڑھنے پر جو آپ نے رد لکھوایا، آپ نے 50 کتب کے متن اور 200 فتاوی کے زبانی حوالے دے کے فتویٰ لکھوا دیا کہ دوبارہ جو ہے وہ جنازہ پڑھنا جس کا تم نے پہلے پڑھ لیا ہو وہ جائز نہیں۔ تو عدم جواز پر آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کتاب کو ہاتھ لگائے بغیر، یہ آپ کی استحضار جزئیات پر۔ اور پھر جو چوتھا ستون ہے علم فقاہت کا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کو مختصر سا بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے فنون و مہارت، کہ جو فن آپ کو آتا ہے اس پہ مہارت ہو، اس پہ کیا ہو۔ آج کل تو کوئی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں نا، ہمارے علماء بھی ایسے ہی ہیں کہ جو کا تم بیان ہم کرتے ہیں، لیکن محنت کر کے قوم کے سامنے کسی مسئلے کو واضح کرنا یہ حقیقت میں ان لوگوں کا کام ہے جن کو رب ذوالجلال اپنے محبوب کا نائب چن لیتا ہے۔ آپ کو فنون کتنے، علم قرآن علیحدہ، علم تفسیر علیحدہ،
اصول تفسیر علیحدہ، علم حدیث علیحدہ، اصول علم حدیث علیحدہ، فقہ علیحدہ، اصول فقہ علیحدہ، اور پھر عقائد، تصوف، اخلاق، آداب، تکسیر، تجوید، قرات، حیت، حساب، ہندسہ، ریاضی، اور اس کے بعد صرف، نحو، منطق، بلاغت، معانی، بیان، بدیع، تاریخ، جغرافیہ، ان تمام فنون پر گویا کہ علماء نے لکھا ہے اور تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے. 50 سے زائد علوم و فنون پر امام اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں علم تکسیر کی. آپ کے شاگرد ہیں علم تکسیر میں مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ. جب انہوں نے امام اعلیٰ حضرت سے علم تکسیر سیکھا تو شاگرد کی یہ حالت تھی کہ آپ 1152 طریقوں سے مربع پر کر سکتے تھے اور خود امام اعلیٰ حضرت 2300 طریقوں سے مربع کو پر کرنے کا طریقہ جانتے تھے. 2300 طریقوں سے مربع پر کرنا جانتے تھے علم تکسیر میں. اور جو آپ کی قوت دلالت ہے، جو آپ کا قوت استدلال ہے، اس کا یہ عالم ہے. 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ مولوی کرامت اللہ یہ دلی کے تھے اور یہ خلیفہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. انہوں نے ایک مسئلہ بھیجا کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یہ جو درود تاج میں آتا ہے کہ آقا کریم دافع البلاء ہے، والوباء ہے، والقحط ہے، والمرض ہے، والالم ہے، کہ آقا کریم کا نام نامی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، قحط سالی کو ختم کرتا ہے، رزق کی فراوانی لے کے آتا ہے. یہ کہنا آقا کریم کے بارے میں اور آقا کریم کو دافع البلاء کہنا یہ شرک ہے. جب آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیں آقا کریم کو دافع البلاء کہہ سکتے ہیں یا نہیں، امام اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء کہنا جائز ہے. اس پر آپ نے عربی زبان میں الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء ایک پوری کتاب لکھی جس میں 400 حدیثوں کا حوالہ دے کے حضور کے لیے دافع البلاء کی صفت کو ثابت کر دیا. اور آپ نے جو پہلی دلیل دی وہ یہ دی کہ جب آقا کریم پیدا ہوئے اس وقت مکہ شریف میں قحط سالی کا موسم تھا. حضور کی ولادت کے صدقے رب ذوالجلال نے مکہ شریف ہی نہیں پورے عرب سے قحط سالی کو ختم کر دیا. اور آپ نے دافع البلاء کی دوسری دلیل دی کہ آقا کریم کی ولادت پر رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس سال جتنی بھی ماؤں کے رحموں میں بچے پرورش پا رہے تھے کسی کی ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. ہر گھر میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں بیٹوں کا تحفہ عطا فرمایا. کیا بات. تو آپ نے اس بات کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت تھے، ہمارے جو مجدد تھے، جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نائب اور خلیفہ چنا، سارے علماء نے 40 آزار بیان کیے، 40 عذر بیان کیے تیمم کے حوالے سے. تیمم کی شرعی حیثیت اور حقیقت امام اعلیٰ حضرت نے 275 عذر تیمم کے بیان کیے اور پانی کی 160 اقسام بیان کر کے پانی کو بھی پانی پانی کر دیا. پانی کی 160 اقسام بیان کی کہ جن کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، اور 275 وہ عذر بیان کیے کہ جن عذر کے لاحق ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے. امام اعلیٰ حضرت آپ کی دلیل کا زور کتنا تھا اور آپ کی دلیل کا چرچا اور شور کتنا تھا کہ جب آپ دوسری مرتبہ 1323 میں سفر حج کو گئے تو اس وقت علم غیب مصطفیٰ میں بہت بڑا واغیلا تھا اور شور تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں. تو امام اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر 8 گھنٹوں میں عربی زبان میں حرم مکہ شریف میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے مختصر وقت میں ایک پوری کتاب علم غیب مصطفیٰ پر
الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر علماء عرب کو یہ بتا دیا کہ آج بھی حضور کے نائب جو ہے وہ حضور کی عظمت کے جھنڈے کو اجاگر کرنا جانتے ہیں. اور جس وقت آپ دوسری مرتبہ سفر حرمین شریفین میں گئے، یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب آپ نے الدولۃ المکیہ اور الفتاوی الحرمین اور تیسری کتاب آپ نے جو لکھی وہ یہ تھی. جمال بن عبداللہ اس وقت مکہ شریف کے امام تھے اور مسجد حرم کے امام تھے. ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. نئے نئے اس وقت چاندی کے سکے بند ہوئے تھے اور نوٹ شروع ہوا تھا، کرنسی نوٹ. تو لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا. 12 سوال لکھ کر یہ پوری دنیا میں ہر مفتی کے سامنے مسئلہ گیا کہ نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو چاندی کے برابر کیسے تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ خرید و فروخت کیسے کی جائے. تو جس وقت آپ کے سامنے سوال آیا، حالانکہ جمال بن عبداللہ جو تھے حرم کے امام، وہ کہہ چکے تھے کہ العلم امانۃ العلماء فی الاعناق، کہ جو علم ہے وہ علماء کی گردنوں میں امانت ہے. لیکن امام اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاحم، اور پوری کتاب لکھ کے نوٹ کی شرعی حیثیت کو عرب میں واضح کیا. یہ آپ کے مختصر سے کارنامے ہیں. اور سب سے بڑا ستون جو ہے ایک فقیہ ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ تائید الہی کا حاصل ہونا کسی بندے کو. بندہ جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، اگر تائید الہی حاصل نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آخر میں جا کے گمراہی ہوتی ہے. آپ کو جو تائید الہی حاصل تھی وہ بھی کمال کی حاصل تھی. جب آپ چھوٹی عمر میں مولوی صاحب گھر میں آتے تھے ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے، تو ایک مرتبہ ایک آیت کو بار بار مولوی صاحب پڑھا رہے تھے کہ بیٹا ایسے پڑھو. آپ بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن نہ پڑھ پاتے. آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے بلایا کہ مولوی صاحب آپ بچے کو بار بار پڑھاتے ہیں لیکن بچہ یہ آیت کیوں نہیں پڑھ رہا، مجھے دکھاؤ. تو جب دیکھا مولوی صاحب زبر پڑھاتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے زبر لکھی ہوئی تھی، لیکن امام اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے تھے اور حقیقت میں زیر تھی، زبر نہیں تھی. تو مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا کہنے لگے کہ بیٹا احمد رضا، جیسے آپ کو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں آپ پڑھ دیتے. تو کہتے دادا جان میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی لیکن میرے منہ سے نکلتا ہی نہیں تھا، زبر میرے منہ سے نکلتی نہیں تھی، زیر ہی نکلتی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شان ہے امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ ہے آپ کا تجدیدی کارنامہ کہ آپ نے روافض، خوارج، نواسب ان تمام کے چھکے چھڑا کر مسلک اہل سنت کے جھنڈے کو بلند کیا. اور آج تک اگر سنی کسی کو ماننا ہے اور کسی کو سنیت کے ترازو میں تم نے تولنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فکر پر جو ہے وہ پورا اترے. ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک واقعہ بھی ہے. پیر بابو جی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ گولڑا شریف کے یہ پہلے گدی نشین تھے پیر بابو جی. تو جس وقت پیر بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس محکمہ اوقاف والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے دربار کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرنی ہے، کچھ ہم نے فارم فل کرنے ہیں، ڈاکومنٹس ہے ہمارے پاس. تو پیر بابو جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک جو ہے دربار کا جو مولوی صاحب تھا، مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کے سوالوں کا جواب دو. اور ان کے محکمہ اوقاف کے جو اس وقت نئے نئے محکمہ اوقاف میں دربار شامل ہوئے تھے، تو ایک ڈاکومنٹ پور کرتے کرتے محکمہ اوقاف نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ سنی ہے یا کون ہے، لکھوائیں. تو لکھوا دیا کہ ہم اہل سنت ہیں. تو آگے دو جو ہے وہ قومیں بنے ہوئے تھے اور ان میں بریکٹوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اہل سنت دیوبندی ہیں یا آپ اہل سنت بریلوی ہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے، جو گولڑا شریف کے مفتی صاحب تھے جن کی ڈیوٹی قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم نہ بریلوی ہیں نہ ہم دیوبندی ہیں، ہم گولڑوی ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم صرف گولڑوی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم اہل سنت کے آگے آپ کو دیوبندی لکھ سکتے ہیں یا ہم اہل سنت کے آگے آپ کو بریلوی لکھ سکتے ہیں. اب گولڑوی کا آپشن ہے نہیں، فارم میں نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اہل سنت کی برانچیں دو مشہور ہیں جو خود کو اہل سنت کہہ رہے ہیں.
گولڑوی نہیں ہے. تو مفتی صاحب ابھی ان کے ساتھ جھگڑ ہی رہے تھے، اوپر سے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. تو قبلہ بابو جی کہنے لگے کہ آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ابھی تک فارم فل نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ فارم سارا فل ہو گیا، بس ایک سوال کا جواب میں دیتا ہوں، یہ مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم سنی ضرور ہیں لیکن ہم اہل سنت گولڑوی ہیں، ہم اہل سنت بریلوی نہیں ہیں، نہ ہمارا بریلوی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم اہل سنت دیوبندی. وہ تو بالکل. تو قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو جب ہم دیوبندی بھی نہیں ہیں، بریلوی بھی نہیں ہیں تیرے کہنے کے مطابق، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گولڑوی کا کہ وہ گولڑوی لکھ لیں، تو پھر کیا ہم بجڑے؟ ان کو لکھواؤ کہ ہم بریلوی ہیں. قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ وہاں پہ بولا جو آج بھی ماہنامہ صوبے حجاز میں موجود ہے. جو انٹرویو ہوا تھا قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کا، محکمہ اوقاف کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، صوبے حجاز میں آج بھی وہ تحریر موجود ہے کہ قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ محبت مصطفیٰ کریم میں اور محبت مصطفیٰ کریم کے باب میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جتنا آگے تک گیا ہے، ہم اس کی پیروی کیے بغیر خود کو سنی کہلوا ہی نہیں سکتے. ہم باب محبت مصطفیٰ میں اعلی حضرت کے پیروکار ہیں. اور انہوں نے وہ بریلوی کے اوپر ٹیک کروایا اہل سنت کے آگے، اور پھر جا کے محکمہ اوقاف کا فارم مکمل ہوا. آج حقائق بیان نہ کر کے کہ بولا مفتی صاحب آج دور بہت عجیب ہے. آج کئی درگاہوں کے شہزادے اور کئی درگاہوں کے خانوادے اور کئی درگاہوں کے سجادے نشین وہ اعلیٰ حضرت سے بھاگ رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت سے بھاگ کر خود کو سنی ثابت کرنا یہ محال ہی نہیں، یہ ناممکن بھی ہے. اور میں یہاں پہ وہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظات قمریہ، اگر تم وہ پڑھو تو تم حیران رہ جاؤ گے. آپ سے مسئلہ پوچھا گیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو اعلیٰ حضرت کی توہین کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب دیکھو نا مسئلے کی نوعیت دیکھو. اب وہاں پہ جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر میں وہ یہاں ممبر پہ بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، لیکن لکھ کے گئے. اور خواجہ قمر الدین سیالوی سید نہیں ہے لیکن وہ سیدوں کے پیر ہیں. سیال شریف کی گدی، کوئٹہ شریف کی گدی کی پیر ہے. آج ہمارے کچھ گولڑوی دوست ہیں اور کچھ ہمارے چشتی نظامی دوست ہیں کہتے نہیں ہمیں بریلوی نہ کہو. ابے بریلوی مسلک نہیں ہے، یہ تو جگہ کا نام ہے. وہ جس طرح پرانے زمانے میں گھر والی کہتی تھی نا کہ گھی ختم ہو گیا گھی لیتے آنا، سنی کہلوانا کیوں ضروری ہے اور پھر بریلوی کہلوانا کیوں ضروری ہے؟ تو گھر والے کو پتا ہوتا تھا کہ کام پہ جا رہا ہوں واپسی پہ گھی لیتا ہوں گا. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا تو گھر والی کہنے لگی کہ اصل گھی لیتے آنا. کیا لیتے آنا؟ پہلے کہتی تھی گھی لیتے آنا، پھر کہنے لگی کہ اصل گھی لیتے آنا. جب یہ کہتی تھی نا کہ گھی لیتے آنا اس وقت ملاوٹ ہوتی نہیں تھی، جو آتا تھا اصل ہی آتا تھا. لیکن جب ملاوٹ شروع ہوئی تو گھر والی کو ایک لفظ بڑھانا پڑا کہ میرے سردار اصل گھی لے کے آنا. تو سردار کو پتا چل گیا کہ میں نے گھی لے کے آنا ہے، تو گھر والی مجھے تنبیہ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ مارکیٹ میں 2 نمبر گھی بھی آ چکا ہے، لہذا اصل گھی نہیں لے کے جانا ہے، 2 نمبر نہیں لے کے جانا. تھوڑا سا اور وقت گزرا تو گھر والی کہنے لگی اصل دیسی گھی لے کے آنا. اب 2 لفظوں کا اضافہ ہو گیا. پہلے گھی کہتی تھی، پھر اصل گھی، پھر اصل دیسی گھی. اب ہے تو گھی لیکن اصل کا اضافہ کیوں کیا؟
ساتھ دیسی لفظ کا اضافہ اس اللہ والی نے کیوں کیا؟ کیونکہ مارکیٹ میں جو دیسی گھی تھے، کوئی کریم کا بن رہا تھا، کوئی فیٹ کا بن رہا تھا، کوئی کیسا، کوئی ڈیری فارم کا تھا، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح. تو اس نے کہا کہ اصلی بھینس کے دودھ کا اصلی گھی جو ہے دیسی وہ لے کے آنا کہ ملاوٹ سے بچ کے. اور پھر تھوڑا سا وقت اور گزرا تو پھر وہ یہ کہنے لگی گھی کو بھی چھوڑو، اصل گھی کو بھی چھوڑو، دیسی گھی کو بھی چھوڑو، دودھ لا کے دو میں خود گھی بنا لوں. دودھ لا کے دو، ریڑکے میں جما کے جاگ لگا کے دہی بنا کے اس کو میں آگے خود لسی گھی جو ہے وہ الگ کروں، اور مکھن کا پیڑا لے کے اس کو پھر آگ پہ تاؤ دے کے اس کے اندر سے چھٹی پھٹی نکال کے پھر اس کا گھی بناؤں. تو یاد رکھو انٹرنیشنل سطح پہ ہمارا تعارف مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی جھونپڑی کے نیچے جب سارے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، عقائد کے لیے سچے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق، اسلاف کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق، اہل بیت کے مطابق عقائد کن کے ہیں، ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم سنی ہیں. یہود و نصارہ کو جواب دیتے وقت مسلمان ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اسلام کی چھتری کے نیچے جو اسلام کے باغی ہیں اس چھتری کے نیچے ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم سنی ہیں. تو جب دوسروں نے سمجھا کہ لفظ سنی کہلوائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی مانتا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی خود کو اہل سنت لکھوایا. تو پھر جا کے ہمیں کہنا پڑا اصل دیسی گھی لیتے آنا کہ ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں ولیوں کے منکر نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، ہم سنی ہیں صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کے منکر نہیں ہیں. پہلے صرف یہی چلتا تھا مسلمان ہے پھر سنی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی نیا مسلک بن گیا، نہیں نہیں، مسلک وہی ہے صحابہ و اہل بیت والا، مسلک وہی ہے داتا و خواجہ والا، مسلک وہی ہے اللہ کے ولیوں والا، مسلک وہی ہے امام بخاری والا، مسلک وہی ہے سیاستہ کے ائمہ کا، مسلک وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، مسلک وہی ہے جو امام یوسف کا تھا، مسلک وہی ہے جو امام شافعی کا تھا، مسلک وہی ہے جو احمد بن حنبل کا تھا، مسلک تو ہمارا وہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی کا تھا، مسلک وہی ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے اور جو حق کی دلیل ہے. بریلوی کہلوانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے. بات سمجھ آ گئی؟ اگرچہ آپ انتہائی، لیکن میں نے تقریر میں لیول نیچے نہیں آنے دیا بات کو سمجھانے کے اعتبار سے. یاد رکھیں حق کی دلیل سننی ہے. اگر یہ ہم سمجھ جائیں اور یہ ہمارا بچہ سمجھ جائے تو پھر ہمیں یہ گونجتی ہوئی آواز نظر آئے گی، یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوہ خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، مایا ملت بھی سننی، نگاہ بازی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی. کیا بات. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم کو اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام اعلی حضرت نے 1000 کتاب لکھی، آج تک ان کے ترجمے نہیں ہو سکے. ایسے ہی نہیں مجدد آپ کے جو ہم اثر ہے کسی کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن آپ کا قرض و ایمان آج بھی فیض تقسیم کر رہا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رافضیت، خارجیت، ناسبیت، تفصیلیت، نیم رافضیت، ان تمام بد عقیدگیوں سے بچ کے رب ذوالجلال قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد حقہ ہیں، عقائد اہل سنت، ان پر پہرا دیتے ہوئے ہمیں دین مدین کی خدمت کے لیے رب ذوالجلال قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.